تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران نصارہ کے رد میں، ان کی تردید میں تقریباً اس کی 83 آیات نازل ہوئی ہیں، اور نجران کا جو وفد نبی علیہ السلام کے پاس مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے آیا تھا، ان کے سوالات کے جوابات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ یہاں سے بھی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، انہی کے سوال کا ایک جواب ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ان کی اس پوشیدہ اور چھپی ہوئی بات کا جو صرف وہ اپنے دل کے اندر جانتے تھے، اللہ نے اس کا یہاں پر اظہار فرمایا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے نبی علیہ السلام کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو جان لیں کہ واقعی یہ سچے نبی ہیں اور واقعی اللہ ان کو خبر دے رہا ہے، ورنہ اس واقعے کا ان کو کیا علم ہوتا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے ہر گمراہ، ہر ضال اور مضل اور جو راہ راست سے بھٹکنے کی مین بنیادی وجہ ہوتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مال اور اولاد، یہ دو چیزیں انسان کو اندھا بنا دیتی ہیں اور گمراہی کے اندر پہنچانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ اور دخل ہوتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو بیٹے زیادہ عطا فرمائے تو اس کو گھمنڈ ہوتا ہے، میں بہت زیادہ بیٹوں والا ہوں۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو مال زیادہ دے دے تو سرکشی پر اتر آتا ہے، انسانوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دو مین گمراہی کے سبب ہیں دنیا کے اندر۔ ان نجران کے جو نصارہ تھے، ان کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ 3 خداؤں میں ایک ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ نبی برحق ہیں اور اللہ رب العزت کے خاص فرمانبردار بندوں میں سے ایک بندے ہیں، سلیکٹڈ، چنے ہوئے۔ تو ان کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن مال اور اولاد کی گمراہی نے ان کو ماننے نہیں دیا۔ محمد بن اسحاق ایک بہت بڑے تفسیر کے، سیرت کے، مغازی کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ان آیت کا شان نزول یہ ہے، جب یہ 60 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے یہ بات بتائی تھی، 3 ان میں بہت بڑے لوگ تھے۔ ایک عیسائی دنیا کا سب سے بڑا پوپ کہہ لیجیے اس زمانے کا، عبد المسیح، دوسرا ایہم السید، اور تیسرا ابو حارثہ ابن علقمہ۔ یہ اتنا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا کہ پورے سلاطین روم کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ اس کی بہت عزت کرتے تھے، ابو حارثہ بن علقمہ کی، کہ بہت بڑا نصرانی ہے، چونکہ یہ اصل میں
مکے کا تھا، لیکن یوں کہہ لیجیے کہ نصرانیت کو اس نے اختیار کیا تھا اور اس میں اتنی مہارت حاصل کی کہ بہت اعلیٰ درجے پر پہنچا۔ تو جب یہ ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، راستے میں ابو حارثہ ابن علقمہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ جس خچر یا گدھے پر یہ سوار تھا، سواری پر وہ سواری بید کی اور کسی طریقے سے یہ لڑک کر کے زمین پر گر پڑا۔ اس کا بھائی بھی ساتھ تھا، قرظ بن علقمہ۔ اس نے کہا تعیس الابعد، ابعد سے مراد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا کہ ہلاک اور برباد ہو محمد، یعنی ایک بد دعائیہ جملہ کہا، چونکہ یہ اس کا بھائی تھا اور بھائی اس کا جب زمین پر گرا سواری سے تو اس نے برائی کے کلمات حضور کی شان میں کہے۔ ابو حارثہ ابن علقمہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ تعیس الابعد نہیں بلکہ تعیس امک، تیری ماں ہلاک ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ جس کے مقابلے پر ہم جا رہے ہیں وہی نبی آخر الزماں ہیں، ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کنفیوز نہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ نبی برحق ہے، ان کی شان میں ایسا کلمہ کہو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو قرظ بن علقمہ نے کہا کہ بھائی جان، جب آپ کو پتا ہے پھر بھی آپ جا رہے ہو، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اس نے کہا کیا کریں، یہ سلاطین روم، انہوں نے جو ہم کو جاگیریں اور دنیا بھر کی دولتیں دے رکھی ہیں، اگر آج ہم اس بات کو ان کو بتا دیتے ہیں تو ساری چیزیں ہم سے چھین لیں گے، واپس لے لیں گے، اور یہ جو کچھ ہماری عزت ہے، مقام ہے، عہدہ ہے، یہ سب جاتا رہے۔ یہ کس نے کہا؟ ابو حارثہ ابن علقمہ، جو بہت بڑا ان کا پادری اور تیسرے نمبر کا سب سے بڑا راہب عالم یہی تھا اس پورے قافلے کے اندر۔ اس نے اپنے بھائی سے بات بتائی تو بس بھائی کو پتا ہے، اس کو پتا ہے، کسی اور کو پتا نہیں۔ بھائی نے کہا یار عجیب مسئلہ ہے بھائی، ایک طرف اقرار دوسری طرف انکار۔ تو اس نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، دل کے اندر ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنی سواری لی اور وہیں سے مدینے کی طرف الگ اشعار پڑھتا ہوا، عربی کے اشعار ہیں، اور اس قافلے سے پہلے جا کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوا، مشرف با اسلام ہوا، اور پھر اس نے حج بھی کیا، یعنی صحابی بن گیا وہ تو یوں کہتے ہیں، کیونکہ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کرے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت آئے۔ اور صحابیت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ کائنات میں بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر پوری زندگی جنید اور شبلی اور عبد القادر جیلانی ساری زندگی گزارتے ہیں عبادات میں، اور ایک طرف وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کی ہے صرف، اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھی ہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع نہ ملا ہو، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا نبی کے ہاتھ پر، اور دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ اس صحابی کا وہ درجہ ہے کہ دنیا کا کوئی غوث، قطب، ابدال اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے، چونکہ صحابی کے لیے صرف صحابیت شرط ہے، اس کے لیے عمل شرط نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات کو نبی علیہ السلام نے جب وہ وفد آیا ان کے سامنے رکھا کہ دیکھیے اللہ نے مال اور اولاد کے بارے میں کیا کہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جس چیز کا تذکرہ صرف اس نے اپنے بھائی سے کیا ہو اور وہی چیز اللہ کی طرف سے اس کے سامنے آئے، تو اس میں تو دلیل اس بات کی ہے کہ یہ سچے نبی ہیں اور ان کی بات کو واقعی مان لینا چاہیے۔ لیکن انسان جب کٹ حجتی پر اترتا ہے اور انسان کی جب تباہی اور بربادی کا وقت آتا ہے تو پھر انسان اپنے دل کی نہیں بلکہ اپنے دماغ کے پیچھے چلتا ہے اور وہ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔
یہ مال اور دولت کی تباہی کا ذکر تقریباً پورے ایک رکوع تک چلے گا، چونکہ مین انسان کی بنیادی کمزوری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان چور چوری کیوں کرتا ہے؟ مال کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، تبھی تو چوری کر رہا ہے وہ۔ ڈاکہ اس لیے ڈالتا ہے، مال کی محبت ہے، جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کے چکر میں کیا انجام ہوگا۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے زیادہ کا تعلق مال کی محبت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مال اگر دل سے باہر ہے تب تو یہ تمہارے لیے کارآمد چیز ہے، اور اگر یہ دل کے اندر آ جائے تو پھر تمہاری ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو جو مداری ہوتے ہیں سانپ کا تماشا دکھاتے ہیں، وہ لوگ سانپ کے دانت نکال لیتے ہیں تو اب وہ پھر نقصان نہیں پہنچاتا، سمجھے نہیں؟ مال کے بھی جب زہریلے دانت نکل جاتے ہیں، یعنی اس کی محبت دل میں نہ آئے، زکوٰۃ سے صدقات سے غریبوں کی مدد سے تم نے اس کا زہر مار دیا تو اب یہ مال تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ لیکن اگر اس سانپ کے دانت لگے رہے تو یہ کبھی بھی نہ پا سکتا ہے۔ اور بعض اکابرین نے اس کی مثال یہ دی کہ جیسے کشتی پانی کے اندر چلتی ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی، ریت کے اندر نہیں چلے گی۔ انسان کی لائف، انسان کی زندگی بھی اسی طرح مال کے سہارے سے دنیا کے اندر چلتی ہے۔ مال کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر خیر فرمایا ہے، خیر بھلائی کی چیز، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو پھر کشتی بھی ڈوب جاتی ہے، مسافر بھی ساز و سامان بھی ڈوب جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی کی گزارنے کے لیے مال کی پیسے کی ضرورت ہے، لیکن یہ مال دل سے باہر ہو، اگر دل کے اندر یہ اتر جائے گا پھر نقصان پہنچائے گا۔ تو جیسے وہ شخص اتنا بڑا عالم، راہب، پادری جانتا ہے کہ جس کے مقابلے پر جا رہے ہیں آخری پیغمبر، سچے نبی ہیں، لیکن صرف عہدہ مقصود ہے کہ یار اگر نہیں جائیں گے تو عہدہ چھن جائے گا، مال چھن جائے گا، تو بھائی کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ صحابی بن گیا اور یہ اسی طرح گمراہی کے اندر رہا۔ تو دیکھیے یہ آیات بھی جو وہ وفد آیا تھا اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اللہ کی ذات کا انکار کرنا یا اس کی کسی صفت کا انکار کرنا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی یوں کہے میں نماز کو فرض نہیں مانتا، یا روزہ وہ رکھے جس کے گھر اناج نہ ہو، اس طرح کے کفر جملے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ نہیں، کسی سے کہو کہ روزہ نہیں رکھا، ارے روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر اناج نہ ہو، اگر تمہیں بھی چاہیے اور لے جانا ہمارے یہاں سے۔ اس طرح کی باتیں کہنے سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی بھی نکاح سے نکل جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا دین ایک ہونا چاہیے۔ جب یہ دین سے نکل گیا اور وہ دیندار ہے تو دونوں ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اس زبان کی حفاظت بھائی صاحب بہت ضروری چیز ہے۔ یہ زبان گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جانے والی بھی زبان، اور جنت سے آؤٹ کر کے جہنم میں دھکیلنے والی چیز بھی زبان۔ اسی لیے اس کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ رکھی ہے کہ کسی بھی عضو کی اتنی ہائی سیکیورٹی اللہ نے نہیں دی ہے۔ 32 دانتوں کے درمیان اس کو رکھا، یہ سب اس کے گارڈ ہیں حفاظت کے لیے، اور مقصد یہ تھا کہ بڑی اہم چیز ہو، اس لیے تمہاری حفاظت کے اندر رکھ رہے ہیں۔ جب چلے تو خیر کی بات زبان سے نکلے، ورنہ خاموشی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات زبان سے نکالے، او لیصمت، اس کو چاہیے اگر خیر زبان سے نہیں نکال سکتا تو خاموش رہے، اس زبان سے شر نہ بکے۔
آج اگر پوری دنیا کا آپ سروے کرو، سب سے زیادہ بگاڑ اور فساد کی جڑ اگر کوئی چیز ہے تو ہماری زبان قابو میں نہیں رہتی۔ کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کا دل ٹوٹ گیا، اور کسی کو مطلب کچھ کہہ دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ 1000 مرتبہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے، وہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے، تعمیر ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں، نو پرابلم۔ لیکن کسی مسلمان کی عزت کو اگر پامال کیا جائے، اللہ کو برداشت نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اتنی ویلو ہے ایک مسلمان کی عزت کی۔ اور آج سب سے زیادہ سستی کیا ہے بھائی؟ مسلمان کی عزت سب سے سستی چیز ہے۔ جب چاہو اس کو بیچ چوک کے اوپر کھڑے ہو کر کے ذلیل کر دو۔ اس لیے میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ تیر تلوار نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم کبھی بھرا نہیں کرتا۔ آپ نے کسی کی کڑوی بات کہی، وہ وہ درد اس کو محسوس ہوتا رہتا ہے اور اس کو جینے نہیں دیتا۔ اس نے ایسی بات کیوں کہتی؟ اگر آپ چاقو تیر تلوار مار دیتے تو کبھی نہ کبھی وہ زخم بھر جاتا۔ اس لیے میرے بھائی، زبان کی حفاظت۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اللہ فرماتے ہیں بڑی وزنی ہے وہ بات جو تمہاری زبانوں سے نکلتی ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، آسمان زمین کے اوپر گر سکتا ہے، اتنی بھاری باتیں زبان سے نکالتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے اس زبان کو ذکر کے لیے بنایا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، ابھی آیت گزری ہے اللہ ماں کے پیٹ میں جیسے بناتا ہے۔ اس آیت کے درمیان میں میرا من چاہ رہا تھا اس بات کو بتاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس منہ کو اتنا پاک رکھا ہے، اتنا پاک رکھا ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر انسان، اس کی روح اس کے جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر مضغہ، پھر گوشت، پھر روح ڈالی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی خوراک کا انتظام ناف کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کہاں سے ہوتا ہے؟ ناف سے ہوتا نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس کی قدرت پہ غور کرو۔ منہ سے نہیں، منہ کو کہا اسے بند رکھ، خاموش رکھ، اس سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ اس سے تجھے قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، میرے نبی کا، مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے، اس سے تجھے اذانیں پڑھنی ہے، اس سے تجھے خیر کی باتیں کرنی ہے۔ اس منہ کو گندا نہیں کرتا۔ اللہ نے ناف کے ذریعے سے خون غذا بنا دیا، حیض جو ہوتا ہے ماہواری، اسی کو اللہ نے اس کے ذریعے سے فٹ کر دیا۔ چونکہ دنیا میں آنے سے پہلے کے احکام اور ہیں، ابھی تو ناپاک قطرہ ہے، اس لیے خون بھی ناپاک، اس کے اوپر مت جاؤ، بعد میں جب یہاں پر آئے گا تب احکام دوسرے ہوں گے۔ اور ایک کتاب ہے عربی کی، اس میں منہ، آپ کو حیرت ہوگی، منہ کا اور دبر، انسان کے پاخانے کی جو جگہ ہے، اس کا ایک مکالمہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ہے مکالمہ؟ سمجھتے ہیں نا، اپنی اپنی بات رکھنا۔ منہ اپنی بڑائی کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں، ایسا ہوں، ایسا ہوں۔ بالآخر اس کا نتیجہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دبر پاخانے کی جگہ کہتی ہے میں چاہے کتنی بھی گندی ہوں، بری ہوں، لیکن جب میں ایک مرتبہ پاک ہو جاتی ہوں تو پھر مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن اے منہ تو اپنا خیال کر، تو 5 مرتبہ 3 مرتبہ غرار کلی کرتا ہے، صبح سے شام تک کتنی مرتبہ پانی پیتا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزگی کی دعوے کرتا ہے، لیکن تیری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں رہتے، تو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی عبرت ہے کہ زبان اس سے بھی ہار گئی۔ اس لیے میرے عزیزوں، زبان کی بڑی حفاظت کرنی ہے۔ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، رمضان کا مہینہ ہے، عہد کریں، ارادے کریں کہ ہم اس اعتبار سے زندگی گزارے، عبادات چاہے کم ہو اللہ قبول فرما لے گا، لیکن ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کتاب میں۔
انہوں نے کہا میرا جی چاہتا تھا میں اللہ سے یہ دعا کروں یا اللہ میری موت رمضان میں آئے، چونکہ انسان سوچتا ہے رمضان میں موت آئے گی، روزے کی حالت میں اللہ خوش ہوں گے، لیکن اس دعا کی ہمت میں کبھی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متعلقین جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے عالم تھے، میں تو رمضان میں چلو اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن جن میرے احباب کو پتہ چلے گا وہ تو رمضان میں سفر کر کے آئیں گے، کوئی کچھ کرے گا، کوئی قبر کھودے گا، کوئی کچھ کرے گا، ان کو تو تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے آرام کی وجہ سے اپنے دوستوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کروں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ اگر ہم نے گھونسلہ بنا لیا اپنی مرضی سے کسی شاخ پر اور شاخ اس کو برداشت نہیں کر رہی ہے تو ہم خوش نہ ہوں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم گھونسلہ بنائیں تو کسی ایسی شاخ پر کہ اس شاخ کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اس ٹہنی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مسلمان۔ بہرحال فرماتے ہیں ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک وہ لوگ جو مال اور دولت پر اولاد پر ریجھتے ہیں، اتراتے ہیں، وہ سنیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز ان کے کام نہیں آئے گا، نہ ان کو نفع پہنچائے گا، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے یہاں کچھ بھی مال اور اولاد نفع نہیں دے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، بلکہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ڈیزل، پیٹرول، گیس، لکڑی کون ہے؟ انسان۔ جیسے ڈیزل سے آگ بھڑکتی ہے، پیٹرول سے، گیس سے، ایسے ہی جہنم کی آگ بھڑکے گی انسانوں سے، جہنمیوں سے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ اللہ نے سورہ سبا میں فرمایا کہ بہت سارے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں نحن اموالاً، ہم بہت زیادہ مال والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے نحن اموالاً، ہم بہت زیادہ مال والے ہیں، اولاد والے ہیں، ان کے مال اور اولاد ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے۔ وما كنا معذبین من النار، جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو مال پر گھمنڈ ہے، ابھی اسی سورت کے رکوع نمبر 9 کے اندر آنے والا ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ آگے سنو کیا فرمایا، لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر یہ زمین بھر کر سونا بھی اس کے بدلے میں پیش کرنا چاہیں، سونا اور چاندی کرنسی خالص، اللہ فرماتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا، اتنا مال بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اولاد کا حال تو یہ ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا ہوگا اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، اور باپ اپنی اولاد سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، بلکہ یوں کہے گا نفسی 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 نفسی، میری جان بچے، میری جان بچے، میں خود پریشانی میں ہوں، نو ہیلپ، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہاں، مال اور اولاد، اس کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے۔ نفع کی چیز بھی ہے اولاد، اگر اولاد کو عالم بنایا ہے، دین سکھایا ہے، اولاد کو حلال کھانا سکھایا ہے، تو پھر یہ اولاد انشاءاللہ نفع بھی پہنچائے گی۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آیا ہے اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے اس کے حساب کتاب کی فائل بند ہو جاتی ہے، چونکہ اب تو یہ کوئی عمل کر نہیں سکتا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں ان کا ثواب چلتا ہے، صدقہ جاریہ، یا اس نے کوئی ایسی اولاد چھوڑی جو نیک اولاد ہے، او ولد صالح یدعو لہ، جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہے، تو پتہ ہی چلا کہ اولاد کام دے گی، لیکن نیک اولاد کام دے گی۔ اور جن کے لیے ہم بڑے بڑے کوٹھی، بنگلے، بینک بیلنس بنا رہے ہیں دین سے دور،
یہ تو ہم اپنے گھر میں اپنے دشمن پال رہے ہیں. کیا پال رہے ہیں بھائی؟ سیدھی بات ہے، میں بالکل صاف بات کہہ رہا ہوں. میری اولاد ہو، آپ کی اولاد ہو، ہم ان کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، تو ہم مفت کے دشمن اپنے گھر کے اندر پال رہے ہیں. یہ قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے الٹا اور کہیں گے الہی دنیا کی تو بڑی فکر تھی، لیکن اس نے تو مجھے کبھی نماز کو بھی نہیں کہا، اس نے تو مجھے کبھی قرآن کو بھی نہیں کہا، اس نے تو مجھے ٹوکا ہی نہیں. اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی راعی ہے، نگہبان ہے. جیسے بکریوں کو چرانے والا راعی چرواہا ہے، تم سے تمہاری بھیڑ بکری یعنی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بہرحال فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، مال اور اولاد پر اترانا نہیں، یہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسے کہ آل فرعون، ان کا طریقہ، ان کا دستور، ان کا حال دیکھ لو. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جو آل فرعون سے پہلے گزرے ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، تاریخ بھری پڑی ہے، قرآن پڑھا ہے، پڑھ لو ان کے حالات کیا ہوئے. کذبوا بآیاتنا، جب ان سب نے ہماری آیات کو، ہمارے نبیوں کو، حق کو جھٹلایا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا. کسی پر پانی کا عذاب، کسی پر ہوا کا عذاب، کسی پر فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے، اور کسی کی بستی کو آسمانوں سے لے جا کر کے فرشتوں کی آواز سنی، قوم لوط. اور اللہ نے آج پارہ نمبر 12 کے اندر قوم لوط کا ذکر آئے گا. اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے زمین کے سب سے نیچے طبقے کو اوپر لے جا کر کے، عالیہ جو زمین کا اوپر کا بلند ترین حصہ تھا، اس کو سب سے نیچے اور پست حصہ کر دیا. آج بھی جہاں پر قوم لوط بحر مردار، بحر میت موجود ہے، وہاں وہ زمین کا سب سے نیچے کا حصہ ہے، جو کہ قرآن نے اس بات کی شہادت دی. اور اتنی اوپر اٹھایا فرشتوں نے کہ فرشتوں کی گفتگو سن رہے تھے اور وہاں سے ان کو پٹکا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، مال دولت اولاد کے نقشے کسی کے کام نہ آئیں گے، ان سے سبق حاصل کرو. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے. اس کی ڈھیل اتنی ہے کہ اس کی ڈھیل پر اترانا بھی چاہیے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے، گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. وہ جب برداشت کرتا ہے تو برداشت بھی بہت کرتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے، بہت ڈھیل دیتا ہے، لیکن ہم اس کے تحمل اور برداشت کا مذاق اڑاتے ہیں ایک طریقے سے نہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جب وہ دارگیر پکڑ کرنے پر آئے گا تو پھر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے، پھر کسی کی نہیں سنی جاتی وہاں پر. اسی کو فرمایا واللہ شدید العقاب. اب یہ ایک دھمکی ہے، اور ان نجران کے جو لوگ تھے ان کو سمجھایا کہ تم مال دولت کے چکر میں نہ آؤ، حق کو قبول کرو. اب آگے کی جو آیات ہے یہ کل انشاءاللہ میں ان کا ترجمہ کروں گا تفسیر، لیکن ان کا ربط ہے وہ سمجھا دوں. فرمایا کہ القریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ جن سلاطین کے اوپر تم گھمنڈ کر رہے ہو، قیصر اور کسریٰ، یہ ان قریب بہت قلیل عرصے میں صحابہ کے قدموں کے اندر آنے والی ہے. آج اگر کوئی یوں کہے کہ امریکہ سپر پاور ہے اور ان قریب اس کی بربادی طے، تو کسی کو یقین نہیں آتا، رہے وہ تو سپر پاور ہے، کس کی بات کر رہے ہو تم. لیکن قرآن جب نازل ہو رہا تھا اور صحابہ کی پوزیشن ایسی تھی کہ ان کے پاس بدر کے اندر 313 کی تعداد ہے، 70 ان کے پاس اونٹ ہیں، 3 آدمی سوار ہوتے ہیں، 8 تلوار ہیں، 2 زرہ ہیں ان کے پاس میں. ایسی نوبت کے اندر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کوئی دیکھ کر کے یقین نہیں کر سکتا. اگر یوں کہا جائے کہ بڑی طاقتوں کو تم سیر کرو گے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. لیکن بدر سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور آپ دیکھ لیجئے پورا جزیرۃ العرب، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، پھر ان کا کیا حشر ہوا جو پورے مدینے کے اوپر قابض تھی ان کا.
اور چاروں طرف خلفائے راشدین کے دور تک بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور جزیہ و ٹیکس دینا پڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ کہا تھا بادل کو دیکھ کر کے، اے بادل تو جہاں چاہے برس، دیکھیے، لیکن تو جہاں بھی برسے گا اس زمین کا خراج اور ٹیکس مدینے کی سرزمین کے اندر ہی آئے گا۔ یہ طاقت، یہ عالم اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں کا صحیح یقین نصیب فرمائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمیں عزت کے اس مقام پر اگر پہنچنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اسی صورت میں عنقریب ایک آیت آنے والی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس کے اختلاف کو، انتشار کو ختم کر دو۔ یہ دو چیزیں اگر مسلمانوں کے اندر ہو جائیں تو کوئی ان کو زیر نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا فرمائے ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ متفق ہوگے تو بدل ڈالو گے نظام عالم، اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اتفاق کی ضرورت ہے، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔